یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے صیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم والا پر ہوشنا، ہلیلویا، عالم والا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ ناصرت گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کوہ بناتے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں گے۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے موت پر زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہمارے چہروں کی رونق، ہماری ہڈیوں کی طاقت، ہماری روحانی اور بدنی شفا کا باعث بنتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے راہبری رہنمائی کرتا، کان چھان کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ پریز ہلیلویا۔ پالم سنڈے کے موقع پر اس حوالے کو ہم آخر سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے والا حصہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 12، پہلا پوائنٹ ہم یہاں سے سیکھیں گے۔ یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیا، ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر بولی میرا گھر۔ لیکن وہاں بازار لگ گیا ہے، دکانداری لگ گئی ہے، لوگ چرچ میں آئیں گے، کراس لیں گے، بائبل کور لیں گے، ساتھ بلون بھی رکھ لیتے ہیں، کھلونے بھی رکھ لیتے ہیں، مچھلی بھی ملے گی یہاں پر۔ لوگ عبادت کے لیے، عید کے لیے ہیکل میں آئیں گے، گرد و نواح کے سب لوگ یروشلم میں جمع ہوتے تھے۔ یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یروشلم کے اندر ایک بڑا ہجوم ہے، اور ہجوم کا سبب وہاں پر عید کا سماں ہے۔ اور یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوا یروشلم کے اندر، اور وہاں پر ہیکل کے اندر ایک بازار لگا ہوا ہے، ایک منڈی لگی ہوئی ہے، کاروباری لوگ ہیں، اور وہاں پر ایسا سامان مل رہا ہے جس کے باعث خرید و فروخت کا کام جاری ہے۔ یسوع نے وہاں پر کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، صرافوں کے تختے، وہ سب کو جو خرید و فروخت ہو رہی تھی اس کو الٹ دیا، اور تم سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم اسے کیا بناتے ہو؟ ڈاکوؤں کی کوہ بناتے۔ ہیکل جب بائبل مقدس کے جو بالکل آخری والے نقشہ جات والے پیجز ہیں، وہاں پر آپ ہیکل کا نقشہ دیکھیں، دیکھنا شروع کریں، وہاں پر لکھا ہے ہیکل کی عمارات کا نقشہ۔ جہاں جس پیج پہ یہ لکھا وہاں پر دیکھیں ہیکل کی جو عمارات ہیں ان کا نقشہ ہے، ایک پیج پر وہ ہوگا، لازمی ہوگا۔ تو وہاں پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے، میرے پاس یہ ہے ہیکل کی عمارات کا پلان۔ تو یہاں پر لکھا ہے غیر قوموں کا احاطہ، بہت بڑا احاطہ ہے، اوپر بھی نیچے بھی بڑا جو ایریا ہے وہ غیر اقوام کا احاطہ ہے۔
یہودیوں کے نزدیک، اسرائیلیوں کے نزدیک انہیں ایک بات کا فخر تھا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، ہمارا خدا اسرائیل کا خدا، نجات اسرائیل میں سے ہے، یہودیوں میں سے ہے، اور وہ یہودیوں کا خدا ہے۔ غیر قوموں کا یہاں پر کیا کام ہے؟ لیکن خدا نے سلیمان کو جو ہیکل بنانے کا شرف دیا، اور خدا نے اس کا نقشہ اپنے بندہ داؤد کو دیا۔ اس سے پہلے موسیٰ کو خدا نے خیمہ اجتماع کا نقشہ دیا، تو اس کے اندر بھی خدا نے غیر قوموں کا پورشن رکھا ہے، احاطہ رکھا ہے۔ اس نقشے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں خواتین کا احاطہ ہے، کاہنوں کا احاطہ ہے، سلیمان کا برآمدہ، غیر قوم کا احاطہ، بنی اسرائیل کا احاطہ، اور اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دروازے پر لکھا ہے خوبصورت دروازہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پلان میں جب اس نے ہیکل بنائی ہے تو وہ کہتا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہے، میرا گھر قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ قومیں آئیں، قبیلے آئیں، میرے گھر میں آئیں، اور ہیکل کے اندر ایک خاص جگہ غیر قوموں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہودیوں کو کسی طور پر بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ غیر قومیں ہیکل میں آئیں۔ غیر قوموں کا جو احاطہ اور جو حصہ ہے، آج دن تک ہم نے دیکھا ہے، ڈاکومنٹری کے اندر بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، اور ہیکل کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہیکل کا وہ حصہ جو غیر قوموں کی عبادت اور دعا کرنے کی جگہ تھی، ہیکل میں مخصوص حصہ غیر قوم کا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حصہ کو ختم، یہودیوں نے وہاں پر صرافوں والا بازار بنا لیا، کبوتر مچھلی والا بازار بنا لیا، کہ یہاں پر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں پر غیر اہم سمجھتے اس مضمون پر انہوں نے اس جگہ پر بازار بنانا شروع کر دیا۔ لیکن خدا کی نظر میں قوموں کے لیے جو ہے وہ قوموں اور قبیلوں کے لیے نجات کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جتنے لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، فیس بک پر سن رہے ہیں، کسی اور سورس آف ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے سن رہے ہیں، میں ان سے بھی ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ خدا نے سلیمان کو جو ہیکل دی تو اس کے پلان میں، خدا کے پلان میں غیر قوموں کی نجات کا پوائنٹ بھی موجود ہے۔ میرا گھر دعا کا گھر ہے، غیر قوموں کی جگہ ہے۔ خدا سب قوموں، قبیلوں اور امتوں کے لیے اپنے عزیز بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجتا ہے، اور آپ کا اور میرا مسیح، آپ کا اور میرا نجات دہندہ جو یسوع ہے، وہ آج کے دن جب پیشن ویک کا آغاز ہوتا ہے، یسوع کے اور 7 دنوں کا پیشن ویک کا آغاز ہوتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا آغاز ہوتا ہے، یسوع مسیح کا 5 سنڈے کھجوروں کے بعد وہ والا سفر شروع ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، اور وہ یروشلم میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ یسوع مسیح ہیکل کے اندر داخل ہوا، صرافوں کے تختے الٹ دیے، کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی۔ اس نے کہا تم میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو، جبکہ لکھا ہے میرا گھر دعا۔ یہ کون سا گھر ہے؟ میرا گھر قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ میں ان کو نجات دینا چاہتا ہوں۔ اس دن ٹھیک ہی نعرے لگ رہے تھے، بولے ہاللیلویا۔ اس دن ٹھیک ہی نعرے لگ رہے تھے، ٹھیک ہی نعرے لگ رہے تھے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہوشنا کا مطلب رحم کر کے نجات دے، چھڑا لے، بچا لے، اور لوگوں کے پاس اور وقت اور موقع تھا وہ نجات دے۔ لیکن دنیا میں آج بھی 2 طرح کی بھیڑ ہے، اس وقت بھی 2 طرح کی بھیڑ تھی۔ اس بھیڑ میں سے ایک طرح کی بھیڑ کہتی ہے یہ ہمیں مذہبی آزادی دے گا، سیاسی آزادی دے گا، روم کی سلطنت اور دنیا کی سلطنتوں کو کچلے گا، اسرائیل کو تخت حکمرانی مل جائے گی۔ وہ اس لیے نعرے لگا رہے تھے، اور دنیا میں جو اس طرح کی بھیڑ کے لوگ تھے ان کا جوش جلدی ختم ہو گیا۔ وہ سلیب دو والے گروہ کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔
آج بھی ایک گروہ صرف ضروریات اس سے مانگ رہی ہے. آج کی ایک بھیڑ جو ہے وہ اس سے چاہ رہی ہے ہمیں سیاسی قوت مل جائے, مذہبی قوت مل جائے, ہمیں حکمرانی مل جائے, ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ مل جائے. یسوع بادشاہ ہے, یسوع سب کچھ کر سکتا ہے, میرے لیے یہ کر دے. ان کا نقطہ نظر صرف ایک ہے, اس کی حمد و ستائش کرنے, اس کو بادشاہ ماننے کا. لیکن ایک بھیڑ وہ ہے, جب آپ پڑھتے ہیں یہی متی کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل 20واں باب 29ویں آیت سے, یعنی 21ویں واقعے ہم نے پہلی آیت کو پڑھا ہے, اس سے اوپر والی جو 20ویں واقعے آخری آیت ان کو تھوڑا سا پڑھیں تو وہاں یسوع کا سفر جو ہے وہ یرو سے شروع ہوتا ہے. یہ یرو اور یہ یروشلم, اس کے درمیان کا جو فاصلہ یسوع نے پام سنڈے پر کھجوروں کا اتوار جو یروشلم میں شاہانہ استقبال ہے, یرو سے سفر شروع ہوتا ہے. یہاں آتی ہے قدرون کی وادی, یہاں آتا ہے بیت فگے, یہاں آتا ہے بیتنیا, یہاں آتا ہے زیتون کا پہاڑ, اور یہاں پر یروشلم میں داخل ہونے کے لیے مشرقی دروازہ ہے. اور جب آپ بائبل مقدس میں زیتون کے پہاڑ کے بارے میں پڑھیں گے, لوکا 22واں باب 39ویں آیت کے اندر لکھا ہے یسوع دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ پر دعا کرنے جاتا تھا. یہ یسوع کا دستور ہے اور وہ زیتون کے پہاڑ پر جاتا تھا. ہاللیلویا. زیتون کے پہاڑ کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب یسوع مسیح رسولوں کے مال پہلا باب 11ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو جب پہلی دفعہ یعنی جی اٹھنے کے بعد 40 دن نظر آنے کے بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے الوداعی ملاقات کرتا ہے, اور وہ زیتون کے پہاڑ پر ملاقات ہوئی تھی. اور اس دن یسوع مسیح 40 دن دکھائی دینے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا. وہاں پر 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا اے گلیلی مردو, تم یسوع کو اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ جس طرح زیتون کے پہاڑ سے اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہو, اسی طرح اسے نیچے آتے ہوئے بھی دیکھو گے. ہاللیلویا. زیتون کے پہاڑ پر یسوع نے اکثر تعلیم دی شاگردوں کو. زیتون کا وہ پہاڑ ہے جہاں پر 2 شاگردوں کو یسوع نے ایک بار پھر تعلیم دی اور اس کو حکم دیا. 2 شاگردوں کو حکم دیا. کتنے؟ 2 شاگرد. 2 شاگردوں کو حکم دیا اور ان سے کہا سامنے کے گاؤں میں جاؤ. یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے, یسوع کی آمد ثانی کے وقت بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. زکریا 14واں باب اور اس کی 3ری آیت کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میرا جو اسرائیل کا خداوند ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہوگا اور وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا. ہاللیلویا. وہ زیتون کا پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تعلیم دیتا رہا یسوع, وہاں پر دعا کے لیے جاتا رہا یسوع اپنے دستور کے موافق. زیتون کا پہاڑ ہے جہاں پر بیت فگے یرو سے سفر شروع ہو کر بیت فگے, بیتنیا, زیتون کا پہاڑ, قدرون کی وادی, مشرقی دروازے سے یروشلم ہیکل میں داخل ہونا ہے یسوع. تو یہ سارا ٹریک ہے جو آپ کو یروشلم کا نقشہ جو بائبل میں پچھلے پیجز پر بنا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یروشلم کا نقشہ. تو وہاں پر قدرون کی وادی, بیتنیا, بیت فگے, زیتون کا پہاڑ آپ کو دکھائی دے گا اور وہ مشرقی سائڈ پر دکھائی دے گا. جو خروج کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 38 ہے, 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے خیمہ اجتماع کا دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے. خدا نے جو خیمہ اجتماع کا نقشہ موسیٰ کو دیا اپنے بندہ موسیٰ کو, وہ ہیکل کا ہمارا دروازہ ادھر ہے, لیکن اس خیمہ اجتماع کا اور جو سلیمان نے ہیکل بنائی ان کا دروازہ مشرق کی طرف تھا. جدھر سے سورج نکلتا ہے اس طرف سے لوگ اس طرف ہیکل, ساری ہیکل اس طرف تھی, دروازہ اس جگہ پر تھا. سورج جس طرف نکلتا ہے اس طرف ہیکل کا دروازہ تھا. مشرقی دروازہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہودی اسرائیلیوں کے لیے, مسلمز اور کرسچنز کے لیے. آپ جب بھی دیکھیں یروشلم کا نقشہ تو وہاں ڈوم آف راک آپ کو دکھائی دے گی. شاید اس نقشے میں ہو, لیکن آپ اس کو گوگل کریں یا کسی کتاب میں دیکھیں تو وہاں یروشلم کے اندر آپ کو ایک گولڈن گوبند جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں. اور مسلمز کا کہنا ہے کہ محمد وہاں سے معراج کی رات آسمان پر گئے تھے, تو وہ ان کے لیے موڈس رکھتا ہے. ابراہیمی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ مسلمز بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں.
تو وہ وہاں پر انہی پہاڑی، جس کو ماؤنٹ کہتے ہیں، ماؤنٹ ٹیمپل، تو اس کے اوپر ہی ہیکل اور اسی کے اوپر وہ سلسلہ تھا، وعدہ کی سرزمین تھی، وہاں پر ہی آئزک کو ابراہم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گیا۔ اس لیے مسلمز اور جو جیوز ہیں اور کرسچنز ہیں، ان کی ایسوسیشن یروشلم کے ساتھ ہے۔ مشرقی دروازے سے جب کاہن سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، خون لے کر جاتا تھا، اور خاص طور پر یوم کفارہ پر، تو وہ شہر کا جو مشرقی دروازہ ہے وہ وہاں سے گزر کر جاتا تھا۔ آپ اور میرا یسوع، دیکھیں جو پرانے عہد نامے کا سردار کاہن ہے، وہ قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی کے لیے سال میں ایک مرتبہ جب ہیکل میں جائے گا، مشرقی دروازے سے ہیکل میں جائے گا، تاکہ قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی تلافی کرا سکے، رہائی کرا سکے ایک سال کے لیے۔ آپ اور میرا نجات دہندہ یسوع آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے اور آپ کے موت اور گناہوں سے رہائی دینے کے لیے وہ مشرقی دروازے سے داخل ہوا، کیونکہ وہ خدا کا بڑا ہے جو ساری دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ نجات دہندہ مشرقی دروازے سے آئے گا۔ اندر قومیں ہیں، اندر اسرائیلیوں کی اسوسیشن ہے، جیوز کی، مسلمز کی، کرسچنز کی، قوموں، قبیلوں اور امتوں کے لیے ایک جو منظر ہے ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں، دو طرح کی بھیڑ ہے۔ ایک بھیڑ وہ ہے جو کہ وہاں پر یسوع کے پیچھے نعرے لگا رہی ہے، اس لیے کیونکہ وہ ان کو آزاد کرائے گا رومی سلطنت سے، وہ ایک ریاست کو قائم کرے گا، اور وہ اسرائیلی جو ریاست ہے اس کو قیام بخشے گا، اور وہ ان کا بادشاہ ٹھہرے گا۔ جلد ہی ان کے ایموشنز جاتے رہے، ان کا یہ تو کوئی اور ہی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو 20واں باب ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں 29 آیت کے اندر، جب یرو سے یہ سفر شروع ہوا یسوع کا، یسوع کی بادشاہی کا زور تھا، اس کے معجزات، اس کا الہام، اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کا جلال ظاہر ہونے لگا، تو سچے پرستار روح اور سچائی سے نعرے لگا کر اس کی حمد و ستائش کرنے لگے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یرو سے جب اس سفر کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر دو اندھے تھے جو راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یسوع مسیح نجات دہندے کو پکارا۔ یسوع نے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا بس یہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھیں کھل جائیں، اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ہاللیلویہ۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ بادشاہ کوئی اور بادشاہ ہے، ہمیں مذہبی سیاسی جو ہے وہ والی حکمرانی نہیں چاہیے، ہمیں آسمان کی بادشاہی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو موت کو ہراتا ہے۔ یرو میں دو اندھوں نے یرو سے یروشلم کے سفر کے دوران، اس سے پہلے قدرون کی وادی زیتون کا پہاڑ آئے، بیتنی آئے، بیت پگے آئے، یرو میں دو بڑے معجزے ہوئے، دو اندھوں کی آنکھیں کھل گئی اور بڑی بھیڑ۔ یروشلم میں پہلے بہت بڑا ہجوم ہے کیونکہ عید ہے، وہاں پر فسح کی عید ہے، بھیڑ ہجوم بہت بڑا یروشلم کے اندر ہے، عبادت خانے کے اندر، اور ایک بھیڑ باہر سے آ رہی ہے، اندھوں کی آنکھیں کھل گئی تو بہت بڑی بھیڑ اس کے ساتھ مل گئی جو نعرے لگا رہی تھی مبارک ہے جو خداوند کے ہوشنا رحم کر کے نجات دہندے۔ خدا کا وعدہ ہے مشرقی دروازے سے نجات دہندہ داخل ہوگا۔ مشرقی دروازے سے داخل ہوگا۔ ابھی سفر شروع ہوا ہے، وہاں پر دو اندھوں کو رہبری سے آگے چلتے ہیں۔ بیتنیہ میں یسوع آیا، یرو، بیت پگے، بیتنیہ، قدرون کی وادی، زیتون کا پہاڑ، پھر مشرقی دروازہ آنا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر جو معاملہ ہے، بیتنیہ میں یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر بھیڑ کا مرال اور ہی بلند ہو گیا، نعرے کچھ اور ہی رخ اختیار کر گئے، ان کے جذبات کچھ اور ہی کہنے لگے۔ روحانی پرستار ایک اچھی بھیڑ ان نعروں کو دے کر اسے بادشاہ تسلیم کرتی ہے۔ اس بھیڑ کے نعرے بالکل صحیح تھے، کیونکہ آپ کا میرا یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ قوموں قبیلوں کا نجات دہندہ ہے۔ آپ کے اور میرے پاس وقت ہے، ہم بھی نعرے لگائیں اپنی نجات کے لیے۔